بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ذہن میں سوال آنے چاہیے اور آپ کو سوال کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ون وے ٹریفک ہوتی ہے یہ رسم ٹوٹے۔ یہ ہماری قوم کو بہت ساری جگہوں پر خراب کر رہی ہے کہ بولنے والا جو مرضی بولتا رہے، سننے والے نے صرف سننا ہے، اور اگر کچھ بولنا بھی ہے تو وہ سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا، باہر جا کے بولیں گے آج مولوی صاحب نے کیا کر دیا، آج خطیب نے فلان نے کیا کر دیا۔ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے اور اصلاح تب ہوگی اور بہتری تب آئے گی پڑھنے والوں میں بھی اور سننے اور سمجھنے والوں میں بھی، کہ جب جو بات کر رہا ہے اسے بھی پتہ ہو میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ بت نہیں ہے، وہ بات کو سنتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں، ہر بات کو قبول نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن نے بھی انہی لوگوں کو خوشخبری دی ہوئی ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت ہے، میں تکرار کرتا رہتا ہوں اس کی، کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ جو سنے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ صلاحیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اپنی عقل کو استعمال کریں، حرکت میں لائیں کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو چپ نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سوال کریں بات کرنے والے سے۔ دیکھیے آپ کی دین فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زیادہ کر دے، معیار اوپر چلا جائے، بےہودہ باتیں کرنے والوں کا بازار خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں مثلا تقریر کرنے کے لیے اور اس سے آپ کہیں کہ مثلا یہ قرآن مجید کا صفحہ ہے، یہ ہمیں مثلا ایک صفحہ ہے، اس کو آپ پڑھیے اور ہمیں بتائیے اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، جو بتا دے اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں، جو قرآن آپ کو نہ بتا سکے اس سے ایکسکیوز کر لیں۔ جس کو قرآن نہیں آتا اس نے آپ کو دین کیا بتانا ہے؟ جو ہمارے اسلام کے سلیبس کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس نے وہ نہ پڑھی ہوئی ہو وہ دین بتانے کا کس طرح استحقاق رکھتا ہے؟ عوام ہمارے کیا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، وہ ذاکر لڑ رہے ہیں مولویوں سے، خطیب لڑ رہے ہیں، شاعر یہ ہو رہے، فلان ہو رہے ہیں۔ یہ سب کا علاج آپ کے پاس ہے، آپ چیک کریں۔ اور کچھ نہ آتا ہو، قرآن تو آنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے شکایت کرنی ہے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ آپ جو ہمیں دین بتانے آئے ہیں، آپ کو ہم دیکھیں تو صحیح آپ نے قرآن پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا؟ آپ دیکھیے کیسے قرآن مجید پر ورکنگ شروع ہوتی ہے، کیسے پھر۔ لیکن زمانہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ یہاں بیٹھنے والا واہ واہ کروائے، داد لے اور پوری محفل میں ایک اچھل کود کا سما برپا کر دے، تو پھر بولنے والا بھی وہی چیزیں تیار کر کے لائے گا تاکہ آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ بحال رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترنا خطیب کے لیے خودکشی کے مترادف ہے، کون بلائے گا بیچارے؟ لیکن اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے تو 2 نمبر مال خود بخود باہر نکل جائے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھ خطیب کو، مجھ دینی طالب علم کو پتہ ہوگا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اگر میں خلاف قرآن کوئی نکتہ بولوں گا تو یہ میرا گریبان پکڑیں گے، یہ اندھے ہو کر داد نہیں دیتے، تو میں بھی ہوشیار رہوں۔ جس دن آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنے والوں سے قرآن سے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے، آپ دیکھیے پھر قرآن مجید کیسے معاشرے میں واپس آتا ہے۔ یہ جو قرآن کا ہم لوگوں نے مل کر بوریا بستر گول کیا اپنی محافل میں سے، اس میں ہم بھی شریک ہیں اور آپ بھی، دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ہم نے اس گناہ کے کام میں تعاون کیا ہے اپنی سستی اور غفلت سے، کہ وہ کتاب کے جو کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے اس کے بارے میں اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ مہینہ ہمارے پاس تقریر کرے اور کوئی قرآن کی بات نہ کرے، ہمیں فرق ہی کوئی نہیں لگے گا، ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوگا۔
اس بیماری کو ہم نے خارج کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے شیعہ قوم کے اندر سے۔ پروردگار عالم گواہ ہے اس بات پر کہ وہ قوم کے جو اہل بیت اطہار کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتی ہے، اس کی گردنوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی۔ اور ہم میں سے جو کوئی اللہ کی کتاب کے بارے میں غفلت کا شکار ہے اور نہیں پڑھتے، قیامت کے دن رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان میں کہ تم کیوں غیر سنجیدہ تھے اس کتاب کے بارے میں۔ اگر تمہیں یہاں سے بیٹھنے والوں نے غلط باتیں کی اور تم نے واہ واہ کر کے قبول کی اور وہ غلط باتیں تھی، نام ہمارا ہی لیا جاتا تھا لیکن باتیں غلط تھی، تمہیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرمائیں گے تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، میں نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہاری سزا تھی گمراہی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے دونوں کو تھاما وہ ہدایت پر رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو مولانا صاحب کے ذریعے تھامو، تم مولانا کو تھامو اور قرآن خود بخود تھام جائے گا، نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی سب سے گندی ایک بیماری یہ بتائی ہے کہ یہ تورات سے دور ہو گئے تھے، اپنی جو اللہ کی کتاب ان کو عطا ہوئی تھی اس سے دور ہو گئے تھے، اور جو ان کے مولوی کہتے تھے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے۔ اور پھر ان کے علماء کا، نیک علماء نہیں، علماء حق نہیں، جو ان کے علماء سو تھے، کرپٹ تھے، دین کی تحریف کر کے لوگوں کو خوش کر کے مال کھانے والے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود غفلت میں اللہ کی کتاب سے کٹ چکے ہیں تو انہوں نے کتاب خدا میں تحریف شروع کی، اور بدترین جو ان کا انجام ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہ کرپٹ علماء کے پیچھے چلنے والی عوام، انہوں نے اپنے مولویوں سے پوچھا کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی رسول آخری جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ ان کے مولویوں نے کہا نہیں یہ جھوٹا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جھوٹا ہے، اور بدبخت ہو گئے رسول اللہ کا انکار کر۔ کس بات کی سزا تھی؟ اللہ کی کتاب سے کٹ کر من گھڑت عقیدے اور آرزویں، اور قرآن نے جو ان کے من گھڑت عقیدے بتائے ہیں کیا تھا؟ ساری کرپشن، سود کھا رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے اور کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب تک دین کے بارے میں ہم سنجیدہ رویہ نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔